بیوی انسان پر پوری کی پوری اور ہر وقت حلال ہے، مگر کچھ حالات ایسے ہیں جن میں بیوی کے ساتھ جماع، مباشرت یا پھر ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب وہ حالات کون سے ہیں اور ان حالات میں اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو ان سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بستری نہ کرنے کی سب سے پہلی حالت ہے حیض و نفاس۔ حیض و نفاس کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے، کیونکہ بیوی کے جسم سے اکثر خون بہتا رہتا ہے اور وہ خون انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو جریان اور خارج کی بیماری بھی لگ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نامرد ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اگر اسی مباشرت سے اولاد بھی پیدا ہو گئی تو اسے بھی جذام کی بیماری ہوگی۔ جذام کی بیماری وہ بیماری ہے جس میں انسان کے جسم پر زخم کے نشان ہوتے ہیں اور ان سے ہمیشہ پانی رستا رہتا ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کی شرمگاہ معمول کے دنوں سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اگر ان دنوں میں عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو اس سے عورت کی بچہ دانی کمزور پڑ جاتی ہے، اور بعض عورتوں کو حمل گرنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ یعنی لب لباب یہ ہے کہ خاوند کے بھی نامرد ہونے کا خطرہ ہے، اور عورت بھی اپنے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں بیوی کے ساتھ مباشرت بالکل نہ کی جائے۔ جب انسان کاموں میں زیادہ مشغول ہو، نیند کا زیادہ دباؤ ہو، زیادہ تھکاوٹ ہو، یا پھر انسان کو غم یا پھر کوئی خوف ہو، یا پھر زیادہ کوئی نشہ کیا ہو، یا پھر پیشاب کی حاجت ہو، ان تمام وقتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی، اور اگر بالکل پیٹ خالی ہو تب بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بے چینی، پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ پاگل دیوانہ پن کی حالت میں، مرگی کے بیماری، ٹی بی کے مریض، دل کے مرض میں مبتلا بیماروں کو بھی مباشرت سے بچنا چاہیے۔ زیادہ دماغی محنت کرنے کے بعد وہ لوگ جن کو آنکھوں کی کمزوری ہو اور وہ لوگ جن کو معدے یا جگر کی کمزوری ہو، ان کو بھی مباشرت سے نقصان ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بھی مباشرت سے پرہیز کریں۔ بواسیر کے مریض بھی مباشرت سے پرہیز کریں۔ طاعون اور گندی ہواؤں کے چلنے کے وقت بھی مباشرت سے بچیں۔ ایک حالت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح طرح بالغ بھی نہیں ہوا اور اس نے مباشرت کی اور حمل ٹک گیا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شروع سے ہی مریض ہوگی۔ رات کے پہلے حصے میں مباشرت سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ مباشرت کے لیے سب سے بہترین وقت رات کا بعد والا حصہ ہے۔ اس میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تندرست و صحت مند اور لمبی عمر والی ہوتی ہے۔